السلام علیکم ناظرین، آج سے تقریباً 30 سال پہلے کی بات ہے، 1996 کا نا۔ ایک ایسا واقعہ آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں جس میں ایک طرف امریکہ کی ہائی پروفائل ملٹری ڈیلیگیشن آئی ہوئی تھی ہمارے پاس، دوسری طرف پاکستان کی جو سیکیورٹی کی عزت اور ساکھ داؤ پہ لگی ہوئی تھی، اور تیسری طرف ایک ایسا پراسرار قسم کا حادثہ تھا جس نے چند گھنٹوں کے لیے پورے اسلام آباد کے سیکیورٹی حلقے، سمجھتے ہیں نا، پورے سیکیورٹی حلقے سب فوجی غیر فوجی سب حلقوں میں کھلبلی مچا دی تھی۔ تو اس وقت جو ہے نا میری تعیناتی تھی بطور SHO سیکریٹریٹ۔ تو سیکریٹریٹ کے علاقے میں ناظرین ایک 5 سٹار ہوٹل آتا ہے، اب بھی آتا ہے، اس وقت بھی تھا، تو آپ سب جانتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی وہ ہوٹل جو ہے وہ غیر ملکی وفود، سفارتکاروں اور VIPs کی پہلی جو چوائس ہے نا وہ سمجھا جاتا تھا، بلکہ اس وقت تو پہلی اور آخری اور سنگل چوائس تھا۔ انہی دنوں امریکہ کے ایک جو سینٹرل کمانڈ کے ایک جنرل تھے، جنرل P. ہوور، مجھے نام آج تک ان کا یاد ہے، وہ پاکستان کے دورے پہ آئے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ پورا وفد، ان کا سیکیورٹی کا عملہ اور جہاز چلانے والا عملہ سب کچھ موجود تھا۔ تو سب لوگ اور وہ جنرل صاحب اسی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ ظاہر ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ ایک احساس نوعیت کے رہے ہیں، تو اس لیے جو سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات اس دورے کے لیے بھی کیے گئے تھے۔ پورا ہوٹل جو ہے وہ سیکیورٹی سٹاف کی مطلب کور میں ہوتا تھا۔ اچھا، دن کو میری بھی ڈیوٹی ہوا کرتی تھی، اور جو رات کو بھی ایک پولیس افسران اور باقی جو دیگر اداروں کے افسران ہیں وہ ڈیوٹی پر موجود رہتے تھے۔ کسی کو پر مارنے کی وہاں پہ وہ اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اچھا، پھر ابھی شاید 1 یا 2 راتیں گزری تھیں، تو اس وفد کو آئے ہوئے، تو ایک رات کو تقریباً 2 بجے مجھے گھر کے نمبر پہ فون آتا ہے، اور تھانے کا نائٹ محرر بول رہا تھا، تو بڑی گھبرائی ہوئی آواز میں اس نے بتایا کہ سر ہوٹل میں ایک بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ تو جو امریکی وفد آیا ہوا ہے اس کا جو ایک افسر ہے، جو جنرل صاحب کا کو پائلٹ ہے، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور اس کی جو لاش ہے وہ ہوٹل کی چھت پر پڑی ہوئی ہے۔ یہ اطلاع انتہائی تشویشناک تھی۔ میں فوراً ہوٹل پہنچا۔ راستے میں میرے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آ رہے ہیں کہ اس نے کیا کیا ہوگا، کیوں کیا ہوگا۔ اب جن لوگوں نے اس ہوٹل کی پرانی عمارت کو دیکھا ہے وہ جانتے ہوں گے کہ اس کی جو مین رہائشی کمرے ہیں، وہ عمارت ہے، وہ پیچھے کی طرف ہے، جبکہ سامنے جو ہے وہ گراؤنڈ فلور پر مختلف ریسٹورنٹس ہیں، دفاترز ہیں، اور شادی ہالز وغیرہ کی چھتیں بنی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ سنگل فلور ہیں یہ چیزیں، اور اس کے پیچھے جو ہوٹل کے کمرے ہیں وہ میں کوئی تصویر بھی ملتی جلتی آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا کہ وہ کس طرح سے اس کا ماحول تھا۔ اچھا، جب میں اوپر پہنچا تو دیکھا کہ ایک لمبا چوڑا جو امریکی نوجوان ہے وہ اوندے منہ، وہ جو فرسٹ فلور کی چھت ہے اس پہ پڑا ہوا تھا۔ اس کا قد تقریباً 6 فٹ سے زیادہ ہی رہا ہوگا۔ منظر کافی خوفناک تھا، اور وہ چھت بھی نا ناظرین عجیب و غریب ڈیزائن کی تھی، یعنی اس طرح سے وہ چھت جو ہے نا وہ بنی ہوئی تھی، یعنی ہموار نہیں تھی، یوں اس پہ پیٹرن بنے ہوئے تھے۔ اچھا، اب جو مسئلہ جو ہے میرے سامنے وہ صرف ایک ڈیتھ کا نہیں تھا۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ اگر یہ قتل یا خودکشی ثابت ہو جاتی ہے تو اگلے دن تو پوری دنیا میں ہمارے جھنڈے چڑھ جائیں گے۔ یہ خبر چلے گی کہ جو پاکستان میں جو امریکی ملٹری وفد کا جو افسر ہے وہ پراسرار حالات میں مر گیا ہے یا مارا گیا ہے۔ تو اس سے یہ گمان سے گزر رہے تھے نا میرے ذہن میں بھی، اور جو وہاں کولیگ تھے ان کے بھی ذہن میں، کہ پورے جو سسٹم کی جو ہے بدنامی اس سے ہو سکتی تھی۔ اچھا، ابتدائی طور پہ سب کا جو شک تھا یا خیال تھا وہ یہی تھا کہ اس لڑکے نے خودکشی کی ہے۔ اچھا، جب میں ہوٹل میں ناظرین داخل ہوا نیچے سے لابی سے گزر کے، تو میں نے اس وقت یہ دیکھا کہ جو ہوٹل کے GM صاحب تھے، میں بھی ان کے لیے دیکھ رہا تھا تاکہ کسی سینئر بندے کو ساتھ لے کے اوپر جاؤں، تو ان کو نا ہماری جو اسپیشل برانچ وہاں پہ ڈیوٹی ہوتی ہے مستقل اس ہوٹل میں، یہ بڑے ہوٹلوں میں یہ ہوتا، آپ کو پتہ ہے وہاں ہوتے ہیں،
انہوں نے نا ان کو حراست میں لیا ہوا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی ان کو آپ نے ڈیٹین کیوں کیا ہوا, کس کے حکم سے کیا؟ تو انہوں نے ہمیں کہا کہ جی ہمارے جو ایک ایس پی صاحب ہیں, ایڈیشنل ایس پی صاحب تھے, انہوں نے یہ حکم دیا ہے, وہ ادھر ہی کافی شاپ میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کھانا کھانے آئے ہوئے ہیں فیملی کے ساتھ. تو اتنے میں ان سے یہ بات کرتے کرتے وہ میں جو کافی شاپ ہے اس کے سامنے سے بھی گزر رہا تھا, اس وقت وہاں ایس پی صاحب وہاں موجود تھے. تو مجھے یہ سمجھ آ گئی تھی کہ ایس پی صاحب نے اپنی کوئی کسر نکالی ہے, ان کے کوئی پروٹوکول میں کمی رہ گئی ہوگی, یا ان کی فیملی کو کبھی انہوں نے لفٹ نہیں کرائی ہوگی ہوٹل والوں نے. تو وہ جو جی ایم صاحب تھے ان پہ یہ نزلہ گرا. خیر ظاہر ہے ان کی بڑی بےزتی ہوگی پورے سٹاف کے سامنے, ان کو کوئی کہے کہ جی آپ انڈر اریسٹ ہیں اور آپ ادھر کھڑے ہو جائیں. خیر تو حالانکہ اس وقت تک نہ کسی نے کوئی انکوائری کی تھی, میں خود ابھی موقع پہ نہیں پہنچا تھا. تو مجھے نا یہ سب دیکھ کے بڑا غصہ بھی آیا اور افسوس بھی ہوا. میں نے ان کو فوراً جو ہے وہ جھڑک دیا اسپیشل برانچ والوں کو, میں نے کہا ان کو ریلیز کریں. اور یعنی اس وقت سامنے ہی تھے ایس پی صاحب, یقین مانیں کہ میں ان کو بھی خاطر میں نہیں لایا. کیوں کہ مجھے یہ محسوس ہو گیا تھا کہ یہ ہوٹل انتظامیہ سے اپنی کوئی ذاتی حساب کتاب چکانے کے لیے انہوں نے ایسا کیا ہے. تو اسپیشل برانچ والوں کو بھی میں نے کہا کہ 24 گھنٹے آپ یہاں پہ ہوتے ہو, ادھر ہی کھاتے پیتے ہو, یہ لوگوں آپ کی اتنی عزت کرتے ہیں, اور بغیر تحقیق کے جو ایک بندے کو آپ کو حکم ملا, تو انہوں نے کہا سر ہمیں تو آرڈر ملا ہے تو ہم نے کر دیا. خیر جی ایم صاحب چونکہ گھبرائے ہوئے تھے, ان کو میں نے تسلی دی, ان کو میں نے ساتھ لے لیا, اور میں نے بتایا کہ آپ بے فکر ہو جائیں, بالکل میرٹ پہ کارروائی ہوگی, اگر آپ کے کسی انتظامیہ کا کوئی قصور نہیں ہے تو آپ کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, اب جو اصل کام تھا وہ بات تھوڑی لمبی ہو گئی, یہ تمید جی ایم صاحب والی, وہ انکوائری کا تھا. ہم جو ہے اوپر گئے, موقع دیکھا, ڈیڈ باڈی کا معائنہ کیا, اس کے ماتھے پہ شدید چوٹ لگی ہوئی تھی اور اس سے جو ہے وہ خون بہہ رہا تھا. تو میں نے ڈیڈ باڈی دیکھنے کے بعد, اس کی سارا معائنہ کرنے کے بعد, جو بھی کاغذات چیز پرشر کرنی تھی وہ کی. ساتھ میرے تفتیشی افسر تھے, انہیں کہا کہ آپ ضابطے کی کارروائی پوری کریں. میں جو ہے نا وہ اوپر جو 5ویں فلور پہ ان کا کمرہ تھا وہاں چلا گیا, کیونکہ یہ 5واں فلور پورے کا پورا امریکن ڈیلیگیشن کے لیے یہ بک تھا, اس پہ کوئی اور نہیں ٹھہرا ہوا تھا. اچھا, میں نے اس کا کمرہ دیکھا, کمرے کی جو کھڑکی ہے وہ کھلی ہوئی تھی. تو اس زمانے میں ہوٹل کی جو کھڑکیاں ہیں وہ مکمل کھل جایا کرتی تھی, اس کے بعد ابھی نہیں, اب وہ سیلڈ ہوتی ہیں. اور کھڑکیاں کھلنے کے بعد آگے نا سیمنٹ کی جالیاں لگی ہوئی تھی بلڈنگ کے باہر, حفاظتی جالیاں, اور ان میں اور کھڑکیوں میں کافی سارا فاصلہ تھا. اور میں نے یہ دیکھا پہلی دفعہ کہ کوئی بھی جو شخص ہے وہ آسانی سے کھڑکی سے باہر نکل کے اور چھلانگ بھی لگا سکتا تھا, جا سکتا تھا. اچھا, آج کے حساب سے اور جب ہم نے یہ معائنہ کیا تو ہمیں لگا کہ یہ تو بہت بڑا سیکیورٹی لیپس ہے, لیکن اس وقت شاید کسی نے سوچا ہی نہیں تھا کہ کوئی شخص ان جالیوں کے ذریعے نیچے اترنے کی بھی کوشش کر سکتا ہے یا چھلانگ بھی لگا سکتا ہے. اب سوال یہ تھا کہ کیا اسے کسی نے دھکا دیا, یعنی کہ یہ کہ قتل ہے, یا یہ کہ اس نے خودکشی کی, یا پھر یہ کہ یہ واقعی ایک حادثہ تھا. اب یہ چیزوں میں سے 3 چیزوں میں سے ایک چیز ہونی تھی اور اس کو ہم نے معلوم کرنا تھا. اچھا, جو ساتھ ان کے عملہ تھا, اس کے دوست یار تھے جو ساتھ والے کمروں میں ٹھہرے ہوئے تھے, ان سے پوچھ کر شروع کی تو وہ ابتدا میں انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں الاؤڈ بھی نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں کوئی بات کریں. آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ ڈپلومیٹک سسٹم ہوتا ہے. تو خیر اس وقت تک جو یو ایس ایمبیسی کا عملہ بھی وہاں پہ پہنچ چکا تھا, تو ان کی وساطت سے ہم نے ان کو کہا کہ ان کو کچھ بتائیں, لیکن انہوں نے کہا کہ جی ہم کچھ نہیں بتا سکتے, ہم اپنے کمروں میں تھے اور ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے. مجھے نا یہ ان کی بات بالکل ہضم نہیں ہو رہی تھی. تو پھر میں نے فیصلہ کیا کہ اس کمرے کے عین نیچے والے جو کمرے کے مہمان ہیں ان سے کیوں نہ پوچھا جائے, کیونکہ وہ تو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں. تو مثلاً اگر اس کا کمرہ جو تھا وہ 502 تھا, تو پھر اس کے نیچے 402, پھر اس کے نیچے 302, وہ ایک ہی لائن میں ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے, اور پھر 202 اس طرح سے.
اب ہم نے جا کے چیک کیا نیچے ریسیپشن سے، تو پتہ چلا کہ جی وہ 2 فلور کے جو رومز ہیں وہ تو خالی ہیں. تو جو 3rd فلور پہ معلوم ہوا کہ ایک جاپانی جو پروفیسر صاحب ہیں، یعنی 4تھ فلور والا تو خالی تھا 4 اور 5 کے درمیان میں، 5 اور 3 کے درمیان میں خالی تھا. تو وہ ادھر ایک نا 3rd فلور پہ اسی کمرے کے نیچے والے کمرے میں ایک پروفیسر صاحب ہیں جو جاپان سے ہیں، وہ ٹھہرے ہوئے ہیں. ہم نے ان کا جا کے ڈور ناک کیا، ان کو بڑی تسلی سے صورتحال بتائی اور انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ نیچے لابی میں آئیں. جب ان سے پوچھا کہ انہوں نے غیر معمولی آواز یا نقل و حرکت دیکھی تھی، تو انہوں نے ایک ایسا انکشاف کیا جس نے نا پوری انکوائری کا رخ تبدیل کر دیا. انہوں نے بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے رات کو یہ لگا لیٹ نائٹ کہ شاید جو ہوٹل کا انجینئرنگ سٹاف ہے وہ کوئی باہر کام کر رہا ہے. تو کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو جو سیمنٹ کی جالیاں ہیں ان کو پکڑ کر نیچے اترتے دیکھا ہے. یہ سنتے ہی نا میرے تو کان کھڑے ہو گئے. انہوں نے مزید بتایا پروفیسر صاحب نے کہ وہ اتنا خوف زدہ ہوئے کہ انہوں نے فوراً ریسیپشن پر کال کی اور ان سے پوچھا کہ اس رات گئے یہ باہر کون کام کر رہا ہے اور جالیوں سے لٹکا ہوا ہے. تو پھر ریسیپشن والوں کو ہم نے پوچھا کہ ان کی کال آئی تھی، تو انہوں نے کہا جی ہاں جی بالکل وہ 3rd فلور سے جو جاپانی گیسٹ ہیں ان کی کمپلینٹ آئی تھی، مگر ہم نے ان کو یہ بتایا تھا کہ ہمارا کوئی عملہ اس وقت کام نہیں کر رہا. اچھا، اب یہ چیز واضح ہو گئی تھی نا ناظرین کہ یہ کم از کم نہ قتل تھا اور نہ ہی خودکشی تھی. یعنی یہ لگ رہا تھا کہ ایک ڈیلیبریٹ ایفرٹ ہے کہ بندہ جو ہے وہ نیچے اتر رہا ہے. اب یہ وجہ پتہ کرنی تھی کہ یہ کیوں ایسے ہوا، وہ کیوں اتر رہا تھا. اچھا، اب جو امریکی عملہ ہے نا وہ ہم سے ظاہر ہے کہ چیزیں چھپا رہا تھا. تو ہم پھر دوبارہ گئے کیونکہ اب ہمارے پاس پروفیسر صاحب کی معلومات بھی تھیں. امریکی عملے کو ہم نے کنفرنٹ کیا تو وہ پھر تھوڑی لائن پہ آ گئے اور آخرکار انہوں نے جب دیکھا کہ چیزیں اتنی واضح ہو گئی ہیں تو انہوں نے سچ بتا دیا. انہوں نے کہا جی کہ ہم جو ہے وہ ایئر کریو کے جو لوگ ہیں وہ سب اس مرحوم کے کمرے میں اکٹھے تھے اور ہم نے بہت زیادہ پارٹی کی اور ادھر پی پلا لی تھی، شراب وغیرہ پی لی تھی، اور پینے کی وجہ سے سب جو ہے وہ بڑے ہائی ہو گئے تھے اور بولڈ ہو گئے تھے. اور پھر مذاق میں شرط لگ گئی کہ کون کون جو ہے نا وہ ان جالیوں کو پکڑ کر نیچے چھت تک اتر سکتا ہے اور واپس آ سکتا ہے. کہتے ہیں سب سے پہلے یہی، بلکہ اسی نے شرط لگائی تھی. تو اس نے کہا کہ میں خود جاتا ہوں. تو اس نے جو کو پائلٹ تھا، مجھے نام اب بھول گیا ہے، بہت پرانی بات ہو گئی ہے ناظرین. تو یہ جو کہتے ہیں کہ اس نے آپٹ کیا کہ یہ پہلے چھت سے اتر سکتا ہے. تو کہتے ہیں سب سے پہلے یہی اترنے لگا، لیکن یہ لوگ اوپر سے کچھ دیکھ رہے تھے. کہتے ہیں ہم وہ چونکہ کافی ڈرنک تھا اس لیے غالباً نیچے تیسرے یا دوسرے فلور کے قریب اس کا جو ہاتھ یا پاؤں جو ہے وہ پھسل گیا اور وہ سیدھا نیچے گر گیا. یہ ڈر گئے اور کسی کو ذکر نہیں کر سکے. تو یا اپنے کسی سٹاف کو شاید انہوں نے ذکر کیا بھی ہو لیکن ہمارے تک یہ بات نہیں پہنچی. تو بہرحال اس طرح یہ ثابت ہو گیا کہ یہ کم از کم مرڈر یا خودکشی نہیں ہے بلکہ ایک خطرناک اور احمقانہ حرکت کے نتیجے میں پیش آنے والا حادثہ تھا. ناظرین، اگر اس رات ہم جلدی حقائق تک نہ پہنچتے تو شاید ہمارے اس ملک عزیز کی بہت بدنامی ہوتی، سیکیورٹی اداروں کی جو اہلیت ہے اس پہ سوال اٹھتے اور ایک بین الاقوامی سفارتی مسئلہ بھی کھڑا ہو سکتا تھا. لیکن اس واقعے نے مجھے ایک بہت بڑا سبق سکھایا اور وہ میں ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں اپنے باقی جو دوست میرے سن رہے ہیں کہ اگر ایک پولیس افسر یہ جو سینئرز کا دباؤ اور مختلف مراتب کا موقع پہ موجود ہونا، آپ سمجھ رہے ہیں میری مراد کیا ہے، ایک ہائی پروفائل یہ چیز تھی ساری، تو ایک سفارتی ماحول ہو اور سینئر افسران کی موجودگی سے مروب ہو جائے اور پھر وہ کام نہیں ہو سکتا. تو اسے چاہیے کہ وہ مروب ہوئے بغیر ان حالات سے ٹھنڈے دماغ سے کام کرے. تو جو بڑے سے بڑا پیچیدہ معاملہ ہے وہ بھی قانون کے دائرے کے اندر حل کیا جا سکتا ہے. تو بعد میں
اس کیس کی میں نے ضابطہ فوجداری کی دفعہ 174 کے تحت کارروائی مکمل کی، تمام گوروں کے اور وہ پروفیسر صاحب کے جو بیانات وغیرہ ہیں وہ لکھے۔ پوسٹ مارٹم جو ہے امریکی سفارت خانے نے، مجھے یاد ہے انہوں نے کہا ہم خود اپنے طور پہ کروائیں گے، انہوں نے اپنا ان کا سیٹ اپ تھا، وہاں سے انہوں نے ہمیں یعنی جو متعلقہ پیجز تھے وہ مجھے دیے، کاز آف ڈیتھ وغیرہ جس میں لکھی ہوئی تھی، تو اس میں یہی لکھا تھا کہ یہ حادثاتی طور پہ گرنے سے یہ ڈیتھ ہوئی ہے۔ تو اس واقعے کے بعد جب بھی میری، اب وہ جی ایم صاحب یہاں نہیں ہیں، بہت سینئر بھی ہو گئے ہیں، کسی اور شہر میں ہوتے ہیں، جب بھی ان سے بات ہوئی یا ملاقات ہوئی تو وہ رات کا جو واقعہ ہے وہ ہمیں ضرور یاد آ جاتا ہے۔ اور امریکن جو حکومت ہے اس نے یقیناً اپنے عملے کو شاید قانون کے کٹہرے میں لایا ہوگا کہ انہوں نے یہ بات فوری طور پہ کیوں نہ بتائی کہ وہ گر گیا ہے، یا شاید اگر بتائی بھی ہوگی تو وہ ان کا انٹرنل معاملہ تھا۔ تو میں نے سوچا کہ آج یہ قصہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے، کیونکہ پولیسنگ جو ہے وہ صرف اسلحہ، وردی اور گرفتاریوں کا نام نہیں، بلکہ بعض اوقات چند منٹ کے اندر درست فیصلہ کرنا اور یوں پورے ملک کی عزت بچانے کا نام بھی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں، اور وہ جو بٹن ہے نا اس کا بیل آئیکن وہ ضرور دبائیں۔ اللہ حافظ۔